ومن احسن قولا ممن دعا الى الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لہب کا تعارف اور اس کا شان نزول بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو مکہ پاک کے اندر نازل فرمایا۔ کل آیات اس کی 5 ہیں، اور اس صورت میں جو مضمون اختیار کیا گیا ہے وہ حضرت آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی رکھنے اور آپ کو تکلیف دینے کی وجہ سے ابو لہب کی مذمت میں اور اس کی ذلت و رسوائی کی بات کرتے ہوئے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت کے اندر یہ واضح کیا گیا کہ جو بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے، وہ ذلت کی موت مرے گا۔ اور یہاں پہ ابو لہب کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اس کی بیوی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان دونوں نے مل کے آقا کونین کو تکلیفیں دی ہیں، لہذا انہیں ذلت کی موت آنی ہے اور یہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ ابو لہب کا ذکر ہی کیوں کیا گیا؟ یعنی دشمن تو نبی پاک کے مکہ پاک میں بھی تھے، مدینہ پاک میں بھی تھے۔ تو علماء نے جو وجہ لکھی ہے وہ یہ لکھی ہے کہ ابو لہب حضور کا سگا چچا تھا، اور جو سگے ہوتے ہیں ان پر بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ جب حضور نے اعلان کیا تو یہ ساری توانائیاں لگا دیتا اور سارے اپنے جو ہے نا وہ وسائل خرچ کر دیتا کہ حضور کامیاب ہو جائیں۔ حضور نبی پاک اس کے بھائی کے بیٹے تھے، لیکن اس نے ساری توانائیاں حضور کو ناکام کرنے میں لگائی ہیں، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ اللہ کی مدد شامل حال تھی۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کا دفاع اللہ پاک خود فرماتا رہا۔ ابو لہب حضور کے پیچھے پیچھے چل دیا کرتا اور جا کے لوگوں کو آوازیں دے کے کہتا لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ دیوانہ ہو گئے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کی بات نہ سننا، جو سنے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں کرتا اور حضور اس سے اذیت آپ کو ہوتی، تکلیف ہوتی۔ ایون کہ میں نے جو شان نزول پڑھا وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیں۔ حضور نبی پاک کو صفا پہ چڑھ کے آپ نے ایک اعلان کیا، اور عرب کا دستور تھا کہ جب کبھی بھی کوئی ناگہانی آفت آتی یا آنی ہوتی تو لوگ وہاں پہ چڑھ کے لوگوں کو بلایا کرتے اور کہا کرتے لوگوں یہ ناگہانی آفت آنے والی ہے۔ حضور نبی پاک بھی کوئی صفا پہ چڑھے اور آپ نے اعلان کیا۔ اب لوگ جمع ہو گئے تو جب حضور کے سامنے سب لوگ موجود تھے تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں کہ بھاری لشکر تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنی صدق و سچائی کی شہادت ان کے منہ سے کہلوائی، اور انہوں نے کہا آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ جو بھی کہیں سچ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا پھر باز آ جاؤ، میں تمہیں خبردار کرنے آیا ہوں کہ شرک نہ کرو، اللہ تمہیں نیست و نبود کر دے گا۔ اب اس بات پہ یہ ابو لہب بولا اور اس نے کہا تبا لکا اما جمعتنا، اللہ لہٰذا اس لیے جمع کیا تھا تو نے انگلی کا اشارہ کیا اللہ کو، یہ انگلی کا اشارہ جو حضور کی ناموس کے خلاف تھا اور آپ کی عزت کے خلاف تھا، اس نے جو انگلی کا اشارہ کیا اللہ کو، یہ سخت ناگوار گزرا۔ تو اللہ پاک نے پوری کی پوری صورت نازل کر دی کہ تو نے تو ایک انگلی کا اشارہ کیا ہے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو تباہ ہو جائے۔ اب یہ پوری کی پوری صورت جو ہے نا اس کی مذمت پر نازل ہوئی۔ یہاں سے چند باتیں سامنے آتی ہیں۔ ایک تو یہ بات کہ دشمنان خدا کو جواب دینا یہ انبیاء کی سنت ہے، لیکن دشمنان رسول کو جواب دینا یہ خدا کی سنت ہے، کہ جب حضور کی یا کسی رسول کی ناموس پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور اس کا جواب دینا اللہ کی سنت ہے۔ اور دوسری بات یہ سامنے آتی ہے کہ گستاخ جتنا بھی بڑا مال و دولت والا کیوں نہ ہو، عزت جاہ جلال والا کیوں نہ ہو، لیکن اسے ذلت کی موت آتی ہے جب ان بارگاہ رسالت میں کوئی بے ادبی کرتا ہے۔ سورہ لہب کا تعارف اور اس کی مختصر سی وضاحت اور اس کا شان نزول میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس کا ترجمہ اور اس کی مختصر سی تشریح بھی بیان کی جائے گی۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ لہب کی آیات کا ترجمہ اور مختصر سی تشریح بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایک پشین گوئی کی، بلکہ حضرت آقا کونین کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والے ابو لہب کی مذمت بیان کرتے ہوئے اس کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جس انگلی سے اس نے مصطفیٰ کی جانب اشارہ کیا اللہ پاک نے
اس انگلی کے ساتھ ساتھ دونوں ہاتھوں کے ٹوٹ جانے کا ذکر کیا۔ ابو العلاء نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا کہ ہاتھوں کے ٹوٹ جانے سے مراد ہلاکت ہے، کہ یہ ہلاک ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ علامہ راغب اصفہانی فرماتے ہیں اللہ پاک نے تبا کا لفظ استعمال کیا، اس کا معنی یہ ہے کہ دائمی نقصان میں پڑ گیا ہے۔ اب وہ کس طرح نقصان میں پڑا؟ کوئی زیادہ دن نہ گزرے، اللہ کی پھٹکار ایسی اس پہ پڑی کہ اس کو ایک پھوڑا نکلا، اس پھوڑے سے پورے جسم میں پیپ پڑ گئی اور بدبو پیدا ہو گئی، اور بیٹوں نے گھر سے نکال دیا کہ اتنی زیادہ بدبو تھی، تو دھکے کھا کھا کے تڑپ تڑپ کے چند ہی دنوں کے اندر وہ مر جاتا ہے، اور اس کی لاش سے اتنی بدبو آتی ہے کہ لوگ تنگ آ جاتے ہیں، اور 3 دن اس کی لاش پڑی رہتی ہے، کوئی اس کے قریب نہیں جاتا، حتیٰ کہ اس کے بیٹوں کو ملامت کی جاتی ہے کہ اپنے باپ کو سنبھالو، وہ اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، کم از کم اسے گڑھے میں پھینک دو۔ حبشی لوگوں کو مقرر کیا ابو لہب کے بیٹوں نے کہ یہ ہمارے باپ کو اٹھا کے گڑھے میں پھینک دو اور اوپر اس کے پتھر ڈال دو۔ اس طرح اذیت کی موت مرا، ذلت کی موت مرا۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ مال نے نفع دیا ہے نہ اولاد نے نفع دیا۔ مکے کا امیر ترین شخص ہے یہ، 4 لوگ مکے کے سب سے زیادہ امیر ہیں، ان 4 میں اس کا نام آتا ہے۔ کوئی فائدہ نہیں دیا مال نے، تڑپ تڑپ کے مر گیا، مال نہیں بچا سکا، اولاد بھی اتنی بے حس ہو گئی کہ اس نے بھی کوئی نفع نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ کی پشین گوئی یہ سچ ثابت ہوئی۔ تیسری آیت میں فرمایا سیصلی نارا ذات لہب، آگ کے شعلوں میں اسے ڈال دیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یقیناً وہ دوزخی ہے، بڑی بے ادبی کی اس نے، گستاخی کی، لیکن آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور چوتھی اور 5ویں آیت میں اس کی بیوی کا ذکر کیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اس کی بیوی خبیث عورت جو اپنے سر پر لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے رکھتی ہے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تلووں کو زخمی کرنے کے لیے وہ آگے بچھاتی ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فی جیدہا حبل من مسد، جس رسے سے، جس چھال سے اس گٹھے کو باندھتی ہے وہی اس کا پھندا بن جائے گا۔ اور ایسا ہی ہوا کہ وہ لکڑیاں لے کے آ رہی تھی، وہ جاڑی دار، وہ کانٹے دار، اور سستانے کے لیے بیٹھی، وہ بیٹھتی ہے تو وہی رسی اس کے گلے میں ڈال دی جاتی اور اسے اس کا پھندا آ جاتا ہے اور تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ یہ وہ عورت خبیث عورت ہے، ایک مرتبہ کنکریاں اٹھا کے حضور کو مارنے کے لیے لے گئی۔ اب یہ جب اس نے سنا کہ مذمت میں قرآن کی صورت نازل ہوئی تو ایذا دینے کے لیے کہ میں بدلہ لینے جا رہی ہوں، گئی تو حرم کعبہ میں حضور بیٹھے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو بکر صدیق تھے، عرض کرتے ہیں حضور آپ کی چچی آ رہی ہے اور بڑے غصے میں ہے، کائنات کے تاجدار فرماتے ہیں اسے آنے دو، وہ مجھے دیکھ بھی نہیں پائے گی۔ حرم کعبہ میں گئی، ادھر ادھر دیکھا، حضور نظر ہی نہ آئے اور واپس آ گئے۔ یہ بدبخت گھرانہ ابو لہب اور اس کی بیوی، یہ دونوں جہنمی ثابت ہوئے اور ذلت کی موت مرے۔ اللہ پاک نے اس پوری صورت میں ان کی مذمت بیان کی اور ان کی تباہ و بربادی کو بیان کیا۔ یہ بات یاد رکھیں، جو بھی گستاخ ہوگا اس کا انجام برا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بے ادبوں گستاخوں کو ان کو کیفر کردار تک پہنچا دے، اور حضور نبی پاک کی عزت و ناموس کی ہمیشہ اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔